نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألست بربكم میرے بھائی دوستوں بزرگوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بلا بے شک آپ ہی میرا رب ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے لاڈ سے فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم مجھے چھوڑ کر کدھر جا رہے، کس کے طرف جا رہے؟ کیا تمہیں دنیا اتنا دولت دے سکتی ہے؟ کیا تمہیں دنیا اتنا نفع دے سکتی ہے؟ کیا تمہیں دنیا اتنا عزت دے سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم دن سے لے کر رات تک گناہ کرتے ہو، رات سے لے کر دن تک گناہ کرتے ہو، فرشتے سب گناہ لکھتے ہیں، فرشتے سب گناہ لکھتے ہیں، فرشتے وہ پورا تم کرے سے گناہ میرے پاس لے کر آتا ہے، لیکن میں اسی فرشتوں کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں جتنے بھی گناہ کرتے ہو۔ حالانکہ میں دیکھتا ہوں پھر بھی فرشتوں کو گواہی کے واسطے رکھتا ہوں، فرشتوں کو گواہی کے واسطے رکھتا ہوں تاکہ میدان حشر میں جب تم کو کھڑا کر دیا جائے، جب میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے، جب اس وقت پوچھے گا کیا تم یہ گناہ کیے تھے، کیا تم فلاں وقت یہ کیے تھے، تب فرشتے وہاں پہ گواہی دیں گے۔ اس لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے گواہی کے واسطے رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ پہاڑ کے اوپر اگر چیونٹی چلے تو بھی اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کی آواز کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم رات سے لے کر دن تک گناہ کرتے ہو، دن سے لے کر رات تک گناہ کرتے ہو، فرشتے وہ گناہ میرے پاس لے کر آتا ہے، لیکن میں اسی فرشتوں کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ کیا تمہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے، ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو؟ آج ہم کس چیزوں میں زندگی گزار رہے ہیں، کس طریقوں سے زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو رہنے سہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے میرے بھائی اور دوستو، رہنے سہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہر ایک طریقہ کو میرے بھائی اور دوستو بتایا ہے، کس طرح کمانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح سونا ہے، ہر ایک چیز بتایا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ پھر بھی آج ہم غیروں کو طریقوں کو اپناتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، ہمارے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کو طریقوں کو اپناتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کے نبی جاتے جاتے بھی یہ فرما کر بتا کر گئے کہ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم دوسروں کو علم پہنچاتا رہنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت کم سے کم اتنا تو ضرور علم سیکھنا کہ حرام حلال کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہو جائے، حرام حلال کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہو جائے، نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے، کم سے کم اتنا تو ضرور اپنے بچوں کو علم سکھاؤ میرے بھائی اور دوستو۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، لیکن آج وہی بات دین کی بات پڑھانی کی آئے تو میرے بھائی اور دوستو ہماری منہ سے زبان سے بات بھی نہیں آتی، ہماری زبان سے بات بھی نہیں آتی میرے بھائی اور دوستو۔ اس لیے یہ نہیں کہتا دنیا کے بھی پڑھائی دو اور آخرت کا بھی پڑھائی دو میرے بھائی اور دوستو، دونوں تعلیم ضروری ہے، دونوں تعلیم ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو۔ کم سے کم نہیں تو بھی دینی کا تعلیم، کم سے کم آخرت کا تعلیم اتنا تو ضرور تو میرے بھائی اور دوست اپنے بچوں کو نماز صحیح طریقہ سے معلوم ہو جائے، نماز صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا تو ضرور تعلیم دو میرے بھائی اور دوستو۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر فلاں کچھ بھی بنا دو میرے بھائی اور دوستو، جب ہم گزر جائیں گے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میرے بھائی اور دوستو پھر ہمارے بچے کبھی ہمارے قبر پر آ کر کبھی ایک بار بھی جھلک بھی دیکھنے کے واسطے نہیں آئے گا میرے بھائی اور دوستو، کیونکہ اس کے اندر ڈر ہی نہیں رہے گا اس کے اندر۔
قبر میں کیا ہوتا ہے، کس طرح عذاب ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی ڈر نہیں رہے گا میرے بھائی دوستو۔ یہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن یا مفتی یا عالم بناؤ گے تو میرے بھائی اور دوستو اس بچے کے دل میں ڈر ہوگا کہ قبر میں جانے کے بعد کس طرح عذابیں ہوتی ہے، کس طرح عذابیں ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو، اس سے معلوم ہوگا۔ تو اس لیے وہ بچے ڈر کی وجہ سے آ کر تمہارے واسطے دعا کریں گے، تمہارے واسطے دعا کریں گے میرے بھائی اور دوستو۔ یہی ہم اپنے بچوں کو MBS ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو وہ پیسے کی لالچ میں ادھر ادھر پھرتا رہے گا، لیکن تمہارے واسطے ایک 10 منٹ ٹائم نکال کر تمہارے واسطے دعا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو اپنے بچوں کو دنیاوی بھی تعلیم دو اور آخرت کا بھی تعلیم دو۔ آج ہماری میرے بھائی اور دوست ہماری ایسی زندگی گزر رہے ہیں، نماز کے واسطے اگر کوئی آدمی بولنے کے لیے آئے تو میرے بھائی اور دوست ہمارے سر میں درد ہو، نماز کو ہم نہیں جا سکتے۔ یہی اگر کوئی آدمی اگر بول دیا جائے کل رات کو فنکشن ہے، کل رات کو شادی میں جانا ہے، صبح 6 بجے تیار ہو کے آ جانا، تو میرے بھائی اور دوستو اپنے بچے کو پورے فیملی کو صبح 6 بجے تیار ہو کر ریڈی ہو جائے۔ ہم ایک دوسرے آدمی کے واسطے ٹائم نکال سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، لیکن اللہ کے واسطے ٹائم نہیں نکال سکتے، اللہ کے واسطے ٹائم نہیں نکال سکتے میرے بھائی اور دوستو۔ ذرا سوچو کس میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، کس میں ہماری زندگی گزر رہی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اس لیے ہمارے آج اتنے تکلیفیں پریشانی آتی ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ تکلیف یہ پریشانی کو دور کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا، نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، نماز کو اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں نماز کو معاف نہیں کیا ہے، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہرگز معاف نہیں کیا میرے بھائی اور دوستو۔ سب سے پسندیدہ چیز عمل ہے تو میرے بھائی اور دوستو وہ نماز ہے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ مسکرا کر دیکھتے، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستو جب انسان نماز پڑھتا ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں، نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے میرے بھائی۔ آج ہم نماز کو یوں فضول سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابہ کی نماز چھوٹ جائے، نماز نہیں اقامت چھوٹ جاتی ہے میرے بھائی اور دوستو، کیا اقامت جو بولتے ہیں نا وہ چھوٹ جاتی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو نماز ہونے کے بعد بازو میں جا کر وہ صحابہ روتے تھے، تو اللہ کے نبی جا کر پوچھے کیوں رو رہے ہو، اللہ کے نبی پوچھے اس سے کیوں رو رہے ہو، تو صحابہ نے بولے آج تک ہماری اقامت نہیں چھوٹی ہے، آج تک ہماری اقامت نہیں چھوٹی ہے، اس لیے آج ہماری اقامت چھوٹ گئی، اس لیے میں رو رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، پہلی بار ہماری اقامت چھوٹی ہے۔ تو ذرا سوچو میرے بھائی اور دوستو، اس کی ایک اقامت چھوٹنے پر اتنا رو رہے ہیں، نہ جانے ہمارے کتنے سجدے کتنے نمازیں چھوٹتے ہیں، نہ جانے ہمارے کتنے نمازیں چھوٹتے ہیں، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا میرے بھائی اور دوست، ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے میرے بھائی اور دوستو۔ انسان چاہے نادانی کی وجہ سے اگر غلطی کر لی تو میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ پورے گناہ مٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہ مٹا دیتے ہیں، بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں وہ بچہ، ایسے پاک صاف ہوتے ہیں میرے بھائی اور دوستو جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا پاک صاف ہو کر آتا ہے، ویسا ہی میرے بھائی اور دوستو پاک صاف ہو جاتا ہے جب ایک بار سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ جب انسان میرے بھائی اور دوستو پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اس کا دل پورا سفید ہوتا ہے، سفید وائٹ کپڑے کے جیسے ہوتا ہے۔ اب انسان ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر کالا سا دھبا بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر کالا سا دھبا بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا میرے بھائی اور دوست ہماری ایک کپڑا ہے، سفید کپڑا ہے، اگر اس کے اوپر ایک کالا سا دھبا لگ جائے تو اس کے مٹانے میں، اس کو صاف کرنے میں کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا محنت پڑتا ہے، تب جا کر آخر میں وہ صاف ہوتا ہے۔
ایسا ہی میرے بھائی اور دوستو ہمارے دل ہے، ایسا ہی ہمارے دل ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ہمارے دل میں اگر ایک چھوٹا سا گناہ کرتے ہیں، ہمارے دل میں کالا سا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہی رہتے تو میرے بھائی اور دوستو ہمارے دل پورا کالا ہو جاتا، کالا سیاہ ہو جاتا۔ اب وہ صاف کرنا کہ تو میرے بھائی اور دوستو کتنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر، رو رو کر دعا کرنا، تہجد میں دعا کرنا، تب جا کر ہماری دل صاف ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ وہ بھی دل کب صاف ہوگا؟ جب ہماری نیت صاف ہوگی، جب ہماری نیت صاف ہوگا تب ہمارے دل صاف ہوگا میرے بھائی اور دوستو۔ پہلے سب سے پہلے ہماری نیتوں کو، ہمارے دلوں کو صاف کرنا میرے بھائی اور دوستو، تب جا کر ہمارے اندر ایمان بسے گی، تب جا کر ہمارے دلوں کے اندر ایمان بسے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔